السلام علیکم جی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ جو کام ہے نا ویزا سے ریلیٹڈ، اس میں مختلف کیٹیگریز میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ جو چند موٹی موٹی کیٹیگریز ہیں ان میں اسٹوڈنٹ ویزا ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزا پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزا اتنی بڑی کیٹیگری بن گئی ہے کہ جو لوگ، یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر لوگ جو اس فیلڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا میں کام کر رہے ہیں وہ صرف اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہی کام کرتے ہیں، اسی پہ فوکس کرتے ہیں، دوسری کسی کیٹیگری میں کام ہی نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ نارملی جب بھی اس میں بوم آتا ہے نا اس کام میں، وہ یو کے کی وجہ سے آتا ہے۔ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے اور ابھی پریزنٹ بھی یہی بتا رہا ہے ہمیں۔ اس دفعہ کا جو بوم ہے وہ بھی کووڈ سے شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ حالانکہ کافی زیادہ چیزیں چینج کی ہیں یو کے نے، سختیاں بھی زیادہ کی ہیں ایز کمپیئر ٹو پچھلے 1-2 سالوں سے، لیکن پھر بھی ابھی کام وہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ ویزا کا جو کیٹیگری ہے اس میں بوم ہے۔ لیکن اس میں جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یو کے کی طرف سے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے پالیسیز تھوڑی نرم ہوتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہی جو نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ گھس آتے ہیں اس فیلڈ میں۔ ان پچھلے 2-3 سالوں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کا اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں تھا، وہ اور کچھ کام دھندا کر رہے تھے، وہ بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں صرف 4 پیسے بنانے کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے اس فیلڈ میں ان کی بات نہیں کر رہا بالکل بھی، وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں گے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پرانے چاول ہیں اور کچھ کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار اسٹوڈنٹ ویزا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، یو کے کا بہت زیادہ کام ہے، تو وہ اس فیلڈ میں آگے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے پہلے بھی، پاسٹ میں بھی بڑی ساری خرابیاں پیدا ہوئیں اور اب بھی ہوئی ہیں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جیسے ہی یہ والا بوم ختم ہوگا، یو کے اپنی پالیسیز کو واپس چینج کرے گا جیسی 2012 سے 2019 تک تھی، تو یہ لوگ چھوڑ جائیں گے۔ خیر، ہم ویزا کیٹیگریز کی بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی اسپیشلائزڈ اور بڑی پروفیشنل قسم کی کیٹیگری ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف امیگریشنز ہے۔ خاص طور پہ اسکلڈ امیگریشن جو ہے اس کا بڑا کام ہے مارکیٹ میں، اور پروفیشنل لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف اسکلڈ امیگریشن پہ ہی کام کرتے ہیں، وہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتے اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزا کا کام بھی کافی سارا ہے، بزنس امیگریشن بھی ہے، اور یہ چلتا رہتا سلسلہ۔ جو ان سب کیٹیگریز میں سب سے بڑی کیٹیگری ہے وہ ورک ویزا کی کیٹیگری ہے۔ ورک ویزا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکلڈ امیگریشن پہ جا رہا ہے یا جو ایون اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہا ہے، اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس کو باہر روزگار مل جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ورک ویزا ہے وہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے، اور سب سے زیادہ جو اپلیکیشنز ہمیشہ جو ہے ویزا کی جنریٹ ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ ورک ویزا کی ہی ہوتی ہیں۔ اور ورک ویزا ہی وہ واحد کیٹیگری ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس کو ریکگنیشن ملی ہوئی ہے نیشنل لیول پہ یا ریاستی سطح پہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ہم نے دیکھے، اسٹوڈنٹ ویزا ہو، امیگریشن وغیرہ ہو، ان کو بھی تک ایز این انڈسٹری ریکگنیشن نہیں ملی۔ ورک ویزا کو البتہ تھوڑی بہت ملی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ اگر آپ نے ورک ویزا کا کام کرنا ہے پراپرلی لیگلی مارکیٹ میں بیٹھ کے اوپنلی، تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ کے پاس ریکروٹمنٹ ایجنسی ہو، اور وہ اس کے پاس لائسنسڈ ہو فرام اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن۔ یہ ایک ادارہ ہے جو سرکاری ادارہ ہی ہے، ان سے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسی چلانے کے لیے، اور اس لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑی بہت ریکگنیشن ملی ہوئی ہے۔ اور کیونکہ ریکگنیشن ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی بہت گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی رہتی ہے اس سائڈ پہ۔ جیسے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو ورک ویزاز پہ کچھ پیسے وغیرہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں۔
ابھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے ملا کرتے تھے۔ مجھے یہ بات اس لیے پتہ ہے، حالانکہ میرا تعلق اس کیٹیگری سے نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے پتہ ہے کیونکہ میرے ایک اچھے تعلق دار ہیں۔ اوریجنلی تو وہ میرے کلائنٹ تھے، 2012 میں شاید وہ میرے پاس آئے تھے، اور میں نے جو سب سے پہلا ویزا ان کا اپلائی کیا تھا وہ یو کے کا وزٹ ویزا تھا، اور جب میں نے ان کا یہ وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا تب 6 دفعہ پہلے وہ ریفیوز کروا چکے تھے سیم کیٹیگری ویزا کی۔ 7ویں دفعہ میں نے اپلائی کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، ویزا لگ گیا، تو اس کے بعد ایک اچھا تعلق ہمارا بن گیا۔ ابھی تو وہ خیر یو کے میں سیٹل ہو گئے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، لیکن پہلے وہ پاکستان میں جب تھے تو وہ انہوں نے بڑا زمانہ بڑے اچھے لیول پہ یہی ورک ویزے کا کام کیا ہے سعودی عرب کے لیے، اور بڑے لیول پہ کام کیا اور بڑے اچھے طریقے سے وفاداری کے ساتھ کام کیا، اور بہت پرانا کام کرنے والے تھے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 1990 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کسی کے ساتھ، پھر 1992 میں انہوں نے اپنا لائسنس لیا اور اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسی بنائی اور پھر اس پہ کام کیا اور کافی کام کیا۔ تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں یہ بات بتائی تھی کہ گورنمنٹ ہمیں ہر بندہ جس کو ہم باہر بھیجتے ہیں کام کے لیے اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے دیتی ہے، اور وہ اس وقت جو انہوں نے مجھے پیسے بتائے تھے شاید 6,000 روپے بتایا تھا۔ اب جس دور میں ان کو 6,000 ملتے ہوں گے اس دور میں یقیناً 6,000 ویلیو رکھتا تھا، لیکن اگر ویلیو نہیں بھی رکھتا تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ کوئی ایک دو لوگوں کو باہر نہیں بھیجتے، بلکہ ان کے پورے پورے گروپس جاتے ہیں باہر، اور ان کے گروپس میں کبھی 25-30 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 50-80 لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ 6,000 کو جب اتنے لوگوں کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ پیسے اس لیے ملتے ہوں گے شاید تاکہ وہ ان کو ریکگنیشن دے سکیں کہ کیونکہ آپ لیگلی کام کر رہے ہیں، جائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے لائسنس لے کے کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ان ریکگنیشن آف دیئر سروسز وہ یہ پیسے شاید دیتے ہوں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہو کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان لوگوں کے تھرو، ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھرو، ان لوگوں کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالیں یہ ایجنسیز اپنی فیسز وغیرہ یا اپنے پیسے ان سے کمانے کے لیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ورک ویزے کا زیادہ کام ہے وہ گلف کنٹریز کی طرف ہے، اور گلف کنٹریز میں جو لوگ زیادہ تر جاتے ہیں وہ مزدوری کے لیے لیبر کلاس جاتی ہے، اور وہ کوئی امیر لوگ تو ہوتے نہیں، تو شاید گورنمنٹ یہ چاہتی ہو کہ ان لوگوں سے اتنے ہی پیسے چارج کیے جائیں جتنا ایکچوئل ایکسپینس ہے، اور باقی جو ایجنسی نے کمانے ہیں پیسے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مل جائیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے، اور شاید یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے یہ پیسے دینے کے پیچھے کہ گورنمنٹ ان کو انکریج کرنا چاہتی ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ مزید محنت سے کام کریں، باہر اچھی کمپنی سے اچھی ڈیمانڈز لے کے آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھے روزگار میں باہر بھیجیں، تو اس میں انکریجمنٹ کے لیے شاید یہ پیسے دیتے ہو۔ بہرحال جس بھی مقصد کے لیے دیتے ہیں وہ بیسیکلی تو باٹم لائن یہ ہے کہ کیونکہ ان کو تھوڑا بہت ریکگنیشن ملی ہوئی ہے اس لیے ان کو یہ ملتے ہیں۔ اب ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں تو کتنے ملتے ہیں آئی ڈونٹ نو، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اس کیٹیگری سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بھی ایک دوست نے بتایا تو مجھے اس کی انفارمیشن ہے۔ لیکن اس ریکگنیشن میں بھی جو پرابلم ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ کوئی خاص سٹینڈرڈز نہیں رکھے گئے اس ادارے کی طرف سے لائسنس دینے کے لیے۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس پیسے ہیں ان کی فیس دینے کے لیے اور کچھ ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس اس کو پوری کرنی ہے اس کو لائسنس مل جاتا ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے یہ ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنا یا ان کی فیس دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس ادارے نے کوئی سرٹیفکیٹس بنائے ہوں یا کوئی ٹریننگز کا معاملہ بنایا ہو کہ جو یہ کرے گا اس کے بعد اس کو لائسنس ملے گا یا وہ ایلیجیبل ہوگا لائسنس لینے کے لیے، یا ادروائز بھی کوئی ایسے سٹینڈرڈز نہیں ہیں کہ کم از کم اتنی ایجوکیشن ہو تب آپ ایلیجیبل ہوں گے لائسنس لینے کے، کسی کو بھی یہ لائسنس مل سکتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ پچھلے کچھ سالوں میں
اس کام میں آ گئے ہیں جو معاشرے میں کوئی زیادہ اچھا نام نہیں رکھتے، جس کے پھر ہمیں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں کلیکٹیولی۔ ایک تو نقصان پہلا یہ ہوا کہ جو کیونکہ یہ خود عجیب قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے کوئی زیادہ رسپیکٹ فل وے میں کام نہیں کیا، خاص طور سے جو لیبر کلاس ان کے پاس آتی ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے اور وہ غریب لوگ بھی ہیں، اور ہمارے ہاں تو غریب آدمی کے ساتھ ویسی تمیز سے بات نہیں کی جاتی، تو ان لوگوں اس کام میں بھی جب یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں جاتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ بڑے ہی روڈلی طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے یہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ یار یہ ویزا کے کام میں بڑا فراڈ ہے، یا یہ ویزا کا کام کرنے والے فراڈ یہ ہوتے ہیں، یا کسی بندے نے جی کسی سے ویزا کے نام پہ پیسے لے کے تو بھاگ گیا ہے، یا کسی نے ہم سنتے ہیں کہ جی بڑا اچھا دفتر کچھ لوگوں نے بنایا تھا بڑا زبردست قسم کا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ویزا کے نام پہ پیسے لیے اور پھر وہ غائب ہو گئے، یا جی 5 5 6 6 7 7 مہینے ہو گئے ہیں پیسے دیے ہوئے ہیں لیکن ویزا نہیں لگ رہا۔ اس طرح کی چیزیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور بھی اس میں فراڈ کی قسم ہے جس کو میں تو کم از کم فراڈ مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلری کچھ بتائی جاتی ہے لیکن جب وہاں پہ جاتا ہے بندہ پہنچتا ہے تو اس کی سیلری کچھ اور نکلتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو کہا جائے کہ جی آپ کی سیلری 2000 درہم ہوگی، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جی کہ میری سیلری 1300 یا 1200 درہم ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا ایک شاکنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ میری سیلری اتنی کم ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ یہاں سے 2000 درہم کی سیلری پہ کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ مزدور آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا یہاں پہ، اس کے پاس کچھ چھوٹے موٹے ایسٹس ہوں گے جن کو بیچ کے اس نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ باہر گیا، یا اس نے اپنی ماں بہن بیوی کا زیور بیچ کے یہ پیسے اکٹھے کیے، یا اس نے ادھار لے کے یہ پیسے اکٹھے کیے۔ اب جب وہ باہر جا رہا ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری سیلری جو ہے وہ 2000 درہم ہوگی، تو وہ اس نے اپنی پلاننگ اسی حساب سے کی ہوئی ہے کہ اگر اس نے قرضہ لیا ہے تو اس نے کس طریقے سے یہ قرضہ اتارنا ہے، یا اور معاملات اس نے کیسے چلانے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری سیلری تو 2000 ہے ہی نہیں، تو اس کے سارے پلانز پہ پانی پھر جاتا ہے، اور پھر وہ واپس آنے کے بھی قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کشتیاں جلا کے بیچارہ گیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر مجبوراً اسی سیلری پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ بھی ایک فراڈ کی قسم ہی ہے۔ بہرحال کہہ میں یہ رہا تھا کہ جو یہ زیادہ تر یہ جو ہم فراڈس کی باتیں سنتے ہیں یہ اس کا جو 90% حصہ ہے یہ اس ورک ویزا والے کام میں ہے، لیکن جنرل پرسیپشن جو پبلک میں جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ یار جو بھی ویزے کا کام کر رہا ہے اس میں 2 نمبری بے ایمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز یا ایجنٹس ہی بیچارے فراڈ کر رہے ہوں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے پیچھے سے، مطلب جن کے تھرو یہ کوئی ورک ویزاز یہاں پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں یا معاملات کچھ بنا رہے ہیں اس کے، تو وہ کمپنیز یا وہ انڈیویجولز ان کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ فرنٹ مین یہ ہوتے ہیں جو لوگ ورک ویزے کا کام کروا رہے ہوتے ہیں وہ انہی کو جانتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھنس یہ جاتے ہیں۔ لیکن چاہے یہ جان بوجھ کے فراڈ کریں یا چاہے انجانے میں ان کے تھرو فراڈ ہو جائے، لیکن یہ جو فراڈ والا معاملہ ہے یہ 90% ورک ویزا والے کام میں ہوتا ہے۔ اچھا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف فراڈ اسی سائڈ پہ ہو رہا ہے، ورک ویزے والی سائڈ پہ، اب یہ حالات ہیں کہ یہ جو فراڈ ہے یہ کنسلٹنسی والی سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے۔ کنسلٹنٹس نہیں کر رہے لیکن کنسلٹنٹس کا لبادہ اوڑے جو نان پروفیشنل لوگ اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں اور کنسلٹنٹ بن کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی انوالو ہیں، تو جو 10% فراڈ ہے وہ اب کنسلٹنٹس والی سائڈ پہ شفٹ ہو گئے۔ جیسے فور ایگزامپل اسٹوڈنٹ ویزا پہ ایک نارمل سی ایک عام سی اصطلاح ہم سنتے ہیں ڈن بیسس کی کہ جی بندہ ہمارا کام ڈن بیس پہ کرے گا یا میں آپ کا کام ڈن بیس پہ کر کے دوں گا۔ ڈن بیس اٹ سیلف ایک فراڈ ہی ہے۔ فراڈ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 10 روپے کا کام آپ 100 روپے میں کرواتے ہیں اور کوئی کمال نہیں کر رہا وہ بندہ جو ڈن بیس پہ آپ کا کام کر رہا ہے، وہ اسی پروسیجر کے تحت آپ کا ویزا اپلائی کر رہا ہے جس پروسیجر کے تحت کسی بندے نے جو ڈن بیسس پہ کام نہیں کر رہا اس نے کرنا ہے، اور ویزا ملنا نہ ملنا آپ کے نصیب پہ ہے۔ لیکن ویزا مل گیا تو ان کے بارے نعرے کیونکہ انہوں نے آپ سے ایک بڑی ٹھیک ٹھاک
اماؤنٹ جو ہے وہ کیش کر لینی ہے۔ پھر ایک اور مزے کی چیز بھی میرے سامنے آئی پچھلے کچھ عرصے میں، اور میں حیران ہوتا ہوں، وہ جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ جی پاکستانیوں کے دماغ جو ہے وہ 2 نمبری میں بہت کام کرتے ہیں، وہ چیز یہاں پہ اپلائی ہوتے ایکچولی مجھے نظر آئی۔ مطلب میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کہیں گے کہ جی ہم آپ کو اٹلی کا یا اسپین کا یا کینیڈا کا، اس طرح کے ایسے ملک جن میں جاننے کا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، چام ہے جن کا نا، ان کا ویزا دلوائیں گے، ورک ویزا دلوا دیں گے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے عوض وہ جو ہے وہ کافی سارے لوگوں سے تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ اکٹھی کر کے ایک بڑی اماؤنٹ اپنے پاس بنا لیں گے، اور پھر 8-10 مہینے تک ان لوگوں کو چکر لگوائیں گے۔ وہ لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہوں گے، ان کو آج کل کر کے ٹالی جائیں گے۔ 8-10 مہینے بعد کیا کریں گے کہ یہ رقم واپس کر دیں گے ان لوگوں کو، یہ کہہ کے کہ جی آپ سے صبر نہیں ہو رہا، ورنہ کام تو ہو ہی جائے گا، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن آپ اپنی اماؤنٹ واپس لے لیں۔ یا یہ کہہ کے کہ جس معذرت ہم نے کوشش بھری کی لیکن ہم سے نہیں ہو پایا، تو آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب جس بندے کو 8-10 مہینے کے بعد اپنے پیسے واپس مل رہے ہوں، وہ پیسے جن کے حوالے سے شاید اس نے امید ہی چھوڑ دی ہو، تو وہ اپنے تمام گریوینسز سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اس بندے پہ جو اس کو غصے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار شکر ہے پیسے مل رہے ہیں، وہ پیسے لیتا ہے اور جان چھڑواتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان 8-10 مہینوں میں وہ جو انہوں نے اماؤنٹ کافی سارے لوگوں سے اکٹھی کی تھی، وہ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، اس سے 8-10 مہینوں میں پروفٹس بناتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کا فراڈ ہے جو ہو رہا ہے، اور یہ فراڈ جو ہے یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز یا ایجنٹس نہیں کر رہے، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انفارچونیٹلی ایسے غلط لوگوں کی وجہ سے جو ایمانداری سے صاف ستھرا کام کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے پھر بدنام ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔